پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کا نظم مذہبی کے ساتھ. پروگرام میں نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آنسہ شازی انصاری. زندگی میں زہر بن جاتے ہیں. رزق حلال کا اہتمام
احترام کرنا. یعنی جو ابھی ہم کالر ہماری تھی, انہوں نے ہمیں شہناز فیصل آباد سے, انہوں نے کہا کہ بچے نافرمان ہیں, آپ حج بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بچے گالیاں دے رہے ہیں. یعنی ہمیں ریزن خود تلاش کرنا چاہیے. میں حیران ہو کہ جب یہ ماں ہو کے کہ بچے ایسے ہو گئے ہیں, لیکن اس کا کیا ماحول اچھا نہیں لگتا ہے. تو ہاں, اس سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا باہمی تعاون چاہیے ہوتا ہے. باہمی تعاون جو ہے اس گھر کو چلانے کے لیے, اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے, جب باہمی تعاون ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جس وقت آپ نے وصال فرمایا 8 ازواج مطہرات تھی, اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ بکری کا دودھ دے لیا کرتے تھے, آپ اپنے کپڑے کو سلائی کر لیا کرتے تھے. کیا کوئی وقت ایسا گزرا کہ آپ کے پاس کوئی کام کاج میں ہاتھ بیٹھانا, دیکھیں نا دوسرے کی, یہاں کیا پڑا ہے کہ جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے. یہ ایک باہمی تعاون جو ہے جس کی فضا جب تک گھر میں نہیں ہوگی. پروفیسر صاحبہ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پروگرام کا ہمیں دوسرا حصہ پیش کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ لگتا ہے کہ موضوع کے ساتھ بھی کچھ زیادتی ہو جائے گی, اور جس طرح ماشاء اللہ کالز آ رہی ہیں, تو آج اسی کو یہیں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اور آپ آنے میں دنیا کو بند کی میں ہمیشہ کی طرح روایتی طور پر بند کرنے کو آپ سے کہتی ہوں. میں نہیں آج مجھے کہہ رہی ہوں, میں کہتے کہ آپ کی بند کر سکتی ہوں. میں تو یہی گزارش کروں گی کہ دیکھیے اس میں ان ایلیمنٹس کو کہ جو آپ کی زندگی کو بدنما بنا رہے ہیں, خراب بنا رہے ہیں, ازدواجی جو تعلقات کے اندر جو دراریں پڑ رہی ہے, اور جو یعنی اسباب ہیں ان کو حد تک مقبول افہام و تفہیم سے کرنے کی کمپرومائز کرے. یہ بات انگریزی میں یاد رکھنا, آپ نے بہت اچھی بات کی نا, افہام و تفہیم. ایک آدمی دل میں پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میرا تو سر میں درد ہے, اس نے تو سمجھا ہی نہیں ہے, مجھے ایسا کرتی. آپ کھول کر اپنے نقطہ نظر بیان کریں, مجھے تم سے یہ شکایت ہے. جی بالکل, اور پھر اس کو ختم کر دیں. یعنی میں کہتی ہوں یہ بڑے مردے نہیں اکھاڑے جانے چاہیے. اور یہ ہوتا ہے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ پچھلی ساری چیزوں سے بہتر جب دیا جاتا ہے. چلیے آتا, دیکھیے اللہ نے ایک چھوٹی سی زندگی دی ہے, وہ بے مقصد اس طرح ضائع نہیں کرنی چاہیے. تو ازدواجی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اور بڑی نعمت دی ہے. عورتوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑی ناشکری ہوتی ہو, ایک طویل وقت تک اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی ہو, پھر رشتہ آتا ہے, تم ایک لائف کے اندر داخل ہوتی ہو, اس کے بعد اپنے شوہر میں کوئی چھوٹی سی بات دیکھتی ہو تو کہتی ہو تم نے تو وہ کبھی نہیں دیکھی. سارے یہ بات کر دیا. جی اور اسی طرح مردوں کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کوئی خامی ہے تو اس کی خوبیاں بھی تلاش کرو. اور یہ فارمولہ ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس کو اتنا بڑا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اس کی خوبیوں کو تلاش کر کے ان کو بڑا کرنا چاہیے. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر صاحبہ کہ آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت جامع طریقے سے ہمیں یہ چیز